ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12,500 کے قریب جا پہنچی۔ مہلک وائرس سے 268 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں 5,378، سندھ میں 4,232، خیبر پختونخوا میں 1,793، بلوچستان میں 656، گلگت میں 307، اسلام آباد میں 223 اور آزاد کشمیر میں 55 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ ماہ رمضان کا آغاز کیا ہوا؟ کراچی میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ قیمتوں نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بازاروں میں رش سے سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ صدر مملکت عارف علوی کا اسلام آباد کی مساجد کے ائمہ کرام کو خط۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد پر خوشی کا اظہار۔ کہا ہم سب کو مل کر کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مسجد کمیٹی اور باقی نمازی بھی 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد میں آنے پر قائل نہ کریں۔ 24 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور پر پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے نصب العین کا آغاز کیا تھا۔ وزیر اعظم کا تحریک انصاف کے یوم تاسیس پر پیغام۔ کہا تحریک کے قیام کا مقصد قانون کی بالادستی تھا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں پھر اہم بیٹھک۔ صوبائی چیف سیکریٹریوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کورونا بحران کی تازہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کا جائزہ۔ رمضان المبارک کے دوران بچاؤ کی حکمت عملی پر غور۔ وفاقی حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یاران وطن پروگرام لے آئی۔ ڈاکٹر کورونا کے خلاف جنگ کا حصہ بن سکیں گے۔ اپلیکیشن متعارف۔ وزیر اعظم نے طبی ماہرین کو کورونا کے خلاف جنگ میں راول دستہ قرار دے دیا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا تیسرا فیز۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زیادہ مریضوں والے علاقے کو مکمل طور پر بند کرنے کا عندیہ۔ اسلام آباد میں دکانیں شام 5 بجے بند کی جائیں گی۔ مشکل وقت میں چین کی امداد کا سلسلہ جاری۔ چین سے طبی آلات پر مبنی امدادی سامان کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سامان میں ماسک، کورونا کے تشخیصی آلات اور حفاظتی لباس شامل ہیں۔ As the holy month of Ramadan comes, I sincerely wish my dear Pakistani brothers and sisters. ماہ مبارک کی آمد پر چینی سفیر کا پاکستانیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا پاکستان کورونا وائرس کے چیلنج پر قابو پا لے گا، ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں امریکی سفیر پال جونز کی بھی پاکستانیوں کو رمضان کی مبارکباد۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں جہاز شکن میزائل کا کامیاب مظاہرہ۔ بحری اور ہوائی جہازوں نے سطح سمندر پر مار کرنے والے میزائل داغے۔ سربراہ پاک بحریہ کہتے ہیں دشمن کی ہر کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کورونا وائرس صرف طبی ہی نہیں بلکہ معاشی چیلنج بھی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین۔ کہا صوبوں اور NDMA کی مدد سے نیشنل ایکشن پلان تیار کر لیا ہے۔ کہ ہماری حکومتوں نے، جس میں سندھ حکومت بھی شامل ہے اور مرکزی حکومت بھی شامل ہے، انہوں نے ابتدائی طور پر اچھے اقدامات اٹھائے۔ لاک ڈاؤن کیا گیا سندھ میں بھرپور انداز میں اور مرکز کے بھی تحت، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ بیماری اتنی شدت کے ساتھ پاکستان میں نہیں پھیلی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ملکی حالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام آباد میں پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے حکومت سے سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا۔ حفاظتی سامان نہ ہونے کے باعث ڈاکٹر بھی وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔
سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور FIA کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات کی جائیں تاکہ جو شخص بھی یا جو لوگ بھی سندھ حکومت کے خلاف یہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے اور ان کو قرار واقع سزا دی جا سکے۔ سندھ میں صنعتیں اور تجارتی مراکز کھولنے سے متعلق رشوت طلبی کے الزامات بے بنیاد قرار، سندھ حکومت کا افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف FIA سے رابطہ کرنے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے پروپیگنڈا کرنے والے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہوں گے۔ نواز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا۔ ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو خاقان کو بناؤ صدر، اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں۔ آصف زرداری کے معاملات ٹھیک ہو گئے مگر شہباز شریف کا بچنا مشکل ہے۔ وہ جو سوچ کر آئے تھے اس کا جنازہ نکل گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں چچا بھتیجی کی نہیں بنتی۔ مریم نواز شاہد خاقان عباسی کو پارٹی صدر بنانا چاہتی ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا، عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ نے بیرون ملک پاکستانیوں سے مدد کی اپیل کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کورونا کے خاتمے کے لیے آئندہ 2 ہفتے اہم قرار دے دیے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ مساجد میں عبادت اعلامیے کی شرائط پر پابندی سے مشروط ہے، خلاف ورزی پر حکومت شرائط پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی سرکاری سطح پر کوئی افطار پارٹی نہیں ہوگی، وزراء، سیکرٹری اور دیگر افسران کے لیے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کورونا وبا کے باعث ہمیں پائی پائی کی بچت کرنی ہے۔ سندھ کی جیلوں میں کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، محکمہ جیل خانہ جات کا گنجائش سے زائد قیدی جیلوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ جیل سے 88 قیدی میرپور خاص جیل منتقل، قیدیوں کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ محکمہ صحت پنجاب کا بدنامی کا سبب بننے والے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائیوں کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹروں کو حفاظتی آلات کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست پر تحریری حکم جاری۔ تاریخ میں پہلی بار قومی ایئر لائن کے طیارے کی آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں لینڈنگ۔ PIA کی پرواز نے 300 سے زائد آسٹریلوی شہریوں کو ان کے وطن پہنچایا۔ اتوار کو 300 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر یہی پرواز واپس لاہور آئے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا بھی بھارتی بربریت کو روک نہ سکا۔ پلوامہ میں بھارتی فورسز کا نام نہاد جعلی سرچ آپریشن، مزید 3 کشمیری نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آپریشن کی آڑ میں لوگوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ کے قریب جا پہنچی۔ امریکہ، اٹلی، اسپین، فرانس اور برطانیہ میں مرنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ۔ دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا رمضان المبارک کے دوران اجتماعی عبادات نہ ہونے پر اظہار افسوس۔ ملکی حالات جلد بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ قوم کے نام پیغام، ملک بھر میں گھر گھر آب زمزم پہنچانے کی سروس کا آغاز کر دیا۔ کورونا وائرس کی جنگ میں طبی عملے نے مریضوں کو بیماری کی حالت میں خوش رکھنے کا نیا انداز اپنا لیا۔ جنرل اسپتال لاہور میں اسٹاف کی مریضوں کو گلے لگانے اور خوش کرنے کی ویڈیو وائرل۔